حاجی کا درجہ بہت بلند ہے. حاجی خود تو جنت میں جائے گا لیکن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا. اس لیے حج کر لو. اور خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا حجۃ الوداع تو سرکار کی بیوی ام سلمہ سرکار کے ساتھ تھی. لیکن آج کل عورتیں نہیں جاتی. نیپال ہمارے وہاں قریب ہے، 7 کلومیٹر ہمارے گھر سے نیپال ہے. نیپال گنج میں ایک بھٹا والے بلائے میلاد کے لیے، ان کے ابو حج کے لیے جا رہے تھے. مولوی مولانا بہت رہے تو 3 بجے ہمارا نمبر آوا. پرے رہے نہیں سے جو ان مہمان کھانا کھوائیں پئیں تھک گئے سوئی گئے. لیکن ایک بڑھیا خود دوری گھومے، کوئی ہیاں گلاس اٹھاوے، کوئی ہواں جگ اٹھاوے، کوئی پلیٹ بٹورے کی غائب نہ ہو جائے. ہم ان سے پوچھیں بوڑھی ماں کہاں رہتی ہو؟ کہیں مولانا بھیا جو حج کرے جاتے ہیں بوڑھو انہیں کے ہم بیوی ہوئی. ہم کہیں تم جات ہو؟ کہیں نہیں بھیا ہم نہیں جائتے. ہم کہیں کاہے؟ بھٹا چلا تھے پیسہ کونو کمی ہے کا؟ کہیں پیسہ ویسا سب کچھ ہے مولانا بھیا، لیکن ہم بیمار رہے تھے چل پھر نہیں پائی تھے، یہی مارے ہم نہیں جائے تھے بوڑھو جات. ہم کہیں توبہ توبہ، پوری دنیا کی نیند آئے گئے اور تم کا نہیں یہی ہے نیند. تم خود دوری گھومت ہو کہ کونو گلاس نہ اٹھائے لے جائے. اسی لیے تمہار پیر نہیں پراتے ہیں. اللہ کے گھر جانے کے لیے پیروں میں تکلیف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرکار کی بیوی مدینہ منورہ سے مجاہدین کا قافلہ نکلا تو حضور کی بارگاہ میں گئی. کہتے جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آئے وقلت، اور میں نے کہا استشیرک نغزو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں. جب حضور کی بیوی نے جہاد لڑنے کی اجازت مانگی تو سرکار فرماتے جہادکن الحج المبرور. عائشہ تم سب کا جنگ تو حج مقبول ہے. حج کر لو گویا کہ تم نے خدا کی راہ میں جہاد کر لیا. تو اے لوگوں اللہ توفیق دے تو حج کرو، اپنی بیوی کو بھی کراؤ. اللہ کبھی غریب نہیں بنائے گا. لیکن حج کہہ کے آؤ تو اچھے راہ پر رہو، حج کہہ کے پاجی نہ ہو جاؤ. بہت سے جاتے ہیں حاجی تو پاجی بن کے لوٹت ہیں تو میڑ کٹی ہیں دوسرے کے، دوسرے کے نالی کھودی ہیں اپنے لنگ بڑھائی ہیں. ارے ایسا حاجی ذلیل ہے. دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت پہنچ گیا. نماز ہوت رہا تو کٹورا رکھ دی. اب انتظار کرے کہ نمازی نکلیں تب مانگی. جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے لاگے تو اندھروا مانگے لاگ کہ بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر. تو پہلے زمانے کی بات رہے تو نمازی نکلے 58 کے کٹورے میں ڈالے کھنڈ سے بولے تو اندروا جانے کہ دیہی سے کون ہو تو کہا اللہ بھلا کرے. لوگ ڈارے چلے جائیں، اندروا دعا کرے چلا جائے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے. اتے میں ایک صاحب نکلے تو ڈالے کے بجائے جو ان کٹورم رہے وہ کا بٹو پنجم بھرے لگے. جب بھرے لاگے تو اندروا جانس کا کونو اٹھائے لیے جاتے کہا باندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے. ایسے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، بہت غریب ہیں حاجی بھیا نہ لے جاؤ. تو چونکہ حاجی رہے سوچی نہیں یار یہ اندروا کس کے جانے اس کے ہم حاجی ہیں نو. تو پوچھی نہ رے اندروا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے. تو اندروا کہتے اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے. اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے. بتا حج کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیار کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ غلط کام. حاجی خدا کا مہمان ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والعامر، اور عمرہ کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے. جہاد کرنا، جہاد کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ سمجھتے جہاد کا مطلب ہے تلوار نکل کے باہر آ جاؤ مارو مر جاؤ. اسی کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد کا ایک نام میرے نبی یہ فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا.
کتنی ٹھنڈک ہو لیکن آدمی بنائے تو مکمل بنائے، پانی بہائے۔ بہت سے لوگ تو ٹھنڈک میں وضو بنے ہیں تو ایسے لے ہیں تو ایسے ایسے کری ہیں، معلوم ہوتا تیل لگاوت، وضو نہیں ہوتا اس سے۔ اسباغ الوضو علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں میں زیادہ قدموں سے جانا، جہاں جتی گھر دور ہوئے لیکن مسجد جاؤ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ فجر پڑھ کے آؤ تو کام اپنا کرو لیکن ظہر کے انتظار میں رہو، ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کے انتظار میں رہو، اس طرح انتظار کر لینا ہے۔ 3 کام کرنے والے کے بارے میں نبی فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے لوگو یہی کام تو تمہارا جہاد ہے، جہاد کرو، ہر گھر میں جہاد ہے، نماز پڑھو پابندی کے ساتھ مسجدوں میں جا کر، تو گویا کہ تم مجاہد ہو، اور مجاہد خدا کا مہمان ہے۔ اس لیے 4 دن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آج کن کا عرس ہے حضرت؟ اچھا، آستانوں سے بھی دل لگاؤ، اللہ والوں سے بھی دل لگاؤ۔ دیکھیے قبروں پہ جانا چاہیے، حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ جتنا قبر پہ جاؤ گے اتنی ہی تمہیں موت یاد آئے گی، گناہوں سے بچو گے۔ لیکن آج ہم سب کے دل اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ قبرستان پر مٹی دینے جاتے ہیں تو وہاں بھی پنچایتیں چالو رہت ہے، فلنوا کا تو ووٹ دیکھ نہیں ہے، ہاں وہ کا ووٹ نہیں دیکھا ہے۔ ارے وہاں بھی جا کر کے یہی سب معاملہ، وہاں جا کر کے اللہ کو یاد کرو۔ فلنوا کو ووٹ نہیں دیکھے کاہے؟ یہ حسد ہے، جلن ہے، حسد جلن بھی مومن کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو قبروں کو دیکھو تاکہ موت یاد آئے۔ حضور کے داماد حضرت عثمان بن عفان قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حدیث میں تَلَّ لِحْيَتُهُ، کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے، اتنا روتے تھے قبر کو دیکھ کر۔ جبکہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے اور لنگی چڑھی ہوئی تھی، گھٹنا نہیں کھلا تھا، پنڈلیاں کھلی تھیں، کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاقات کرنے گئے تو حضور ایسے لیٹے رہے، حضرت ابو بکر بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملنے گئے، تب بھی سرکار ایسے لیٹے رہے، پنڈلیاں کھلی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان گئے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ابا ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، اور عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ، میں عثمان سے حیا کرتا ہوں کیونکہ عثمان سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ عثمان کا، لیکن قبر پہ جاتے تھے تو روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نبی نے قبر کے بارے میں فرمایا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا جانے اس منزل میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے۔ اتنے بڑے درجے والے عثمان اور قبر سے رو رہے ہیں، دیکھ کے رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے دل تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، بہت ڈھیٹ ہو گئے دل ہمارے۔ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار بھوا تو کہ لڑکا کا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات۔ اتنے میں یہاں بڑھوا کہا تھا بھیا رے ابھی ہم بچبے نا، کہیں تب ابا تو بڑھوا کہ جو ہم مر جائبے نا
तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कपड़ा ना लगायो। लड़को कहीं अब्बा यू कहाँ हुई पे, क्या आप हमका पढ़ाए लिखाए जवान के हो, मर्जी हम लोग पुरान कपड़ा लगेबे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो बड़ुआ कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं का है अब्बा, कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते जब हिसाब करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका हो, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, तो छोड़ दे हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं कि 420 के निकल जाइए। लेकिन ऐ लोगों, कब्र की पकड़ बड़ी सख्त है, कब्र में हिसाब बड़ा सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए ऐ लोगों, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके दुहाई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छी बोलियां बोल लो। वो बोली न बोलो जो किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे। कुरान कहता है